السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم ایدنا بروح القدس اللهم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، الہی آمین۔ سورۃ بنی اسرائیل آیہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور عائشہ میں کہتی تھی اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا مشقت میں ڈالتے ہیں جبکہ آپ تو بخشوائے ہیں؟ تو کہا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ تو ہماری عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکانا ہی دراصل شکر ادا کرنا ہے، خاص محنت ہے اس کے لیے چاہیے۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات کی تنبیہ کی کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ یہاں پہ شارٹلی بات کر دیتی ہوں کہ 2 دفعہ انہوں نے تباہی کیسے کی۔ یہ اشارہ ہے اس ذلت تباہی کی طرف جو بابل کے فرما روا بخت نصر نے کے ہاتھوں ہوا تھا ان کا۔ سیدنا مسیح سے تقریباً 600 سال قبل کا واقعہ ہے۔ یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی یہ آفت، اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا۔ بخت نصر نے یہودیوں کے اوپر اٹیک کر کے قتل کیا، ان کا انکار کر کے کفران نعمت قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا دیا۔ اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی سیدنا شعیہ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور سیدنا ارمیہ علیہ السلام کو قتل کیا، یعنی قوم کا اپنا بڑا گناہ تھا۔ یاد رکھیے جب انسان قوم بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم کو مسلط کر دیتا ہے، اور ظالم کو مسلط کرتا ہے نا تو پھر وہ ان کو بے دریغ مولی گاجروں کی طرح وہ کاٹ دیتے ہیں۔ اور دوسری جو آفت آئی وہ اس وقت برپا ہوئی جب سیدنا زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا تھا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا تو لیا اور ان کی چالوں سے بچاتے ہوئے پھر ان پر ایک رومی بادشاہ ٹیٹس اس کو مسلط کر دیا اس گناہ کے بدلے میں۔ پہلے دیکھا اس گناہ کے بدلے میں بخت نصر کو مسلط کیا جس نے ان کو خوب قید کیا، قتل کیا، ظلم و ستم کیے، کیونکہ انہوں نے آلریڈی 2 نبیوں کو قتل کیا تھا۔ ادھر بھی بعد میں دیکھیے ایک عرصہ گزرا، سیدھے پھر بھی نہیں ہوا، پھر آہستہ آہستہ ٹیڑھے ہونے لگے، اپنی پٹڑی سے اترنے لگے، اور پھر جا کے انہوں نے سیدنا زکریا کو بھی قتل کر دیا نعوذ باللہ، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے۔ تو ایسے میں پھر ان پہ ٹیٹس نامی جو بادشاہ تھا وہ مسلط ہو گیا، اور اس نے پھر وہ انتقام لیا ان کی نسلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ 2 دفعہ کا عذاب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ مینشن کر رہے ہیں۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو کہا گیا اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ انہیں بخت نصر اور ٹیٹس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا کہ تمہاری بدبختی تم نے خود دعوت دی تھی۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، تمہاری تعداد پہلے سے پھر بڑھا دی گئی۔
دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے لیے بھلائی ہوتی ہے. یاد رکھنا چاہیے ہم میں سے جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے نا وہ دراصل کسی پہ احسان نہیں کرتا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اپنے پہ احسان کرتا ہے. کسی کو اگر اپنے کسی کی زیادتی کو درگزر کر کے اس کے ساتھ سیدھا معاملہ کرتا تو دراصل اپنے لیے وہ سیدھا راستہ اختیار کر رہا ہوتا. بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہوتا نا کہ ہم چونکہ لگتا ہے نیچے لگ گئے ہیں، اس کی بدتمیزی کا جواب ہم اخلاق سے دیں. وہ مقابلہ والی وہ ایک حیرت شروع ہو جاتی ہے کہ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دینا چاہیے ورنہ یہ تو ہمیں کمزور سمجھیں گے. نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کرنے والوں کی جو شرح صدر ہے نا وہ زیادہ اوپن ہو جاتی ہے. ان کی عقل جو ہے وہ وہاں تک پہنچتی جہاں عام لوگوں کی نہیں پہنچتی، تو وہ نیکیوں کے حریص ہو جاتے ہیں. اگر کوئی نیکیاں کماتا ہے تو اپنے لیے کماتا ہے، اور اگر وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اگر تم برائی کماؤ گے فَلَهَا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برائی کرو گے تو تمہاری برائی تمہاری اوپر ہی پلٹ کے آئے گی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمن کو تم پر مسلط کر دیا. وہی پھر بات ہے، پہلا حملہ وقت نصر کے ذریعے ہوا اور دوسرا حملہ ٹیٹس کے ذریعے. وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں جس طرح دشمن پہلے گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. لا حول ولا قوت. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے، اور ڈرتے ہوئے رب کی جو شعار ہیں یعنی مسجدیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے اپنی سابق روش کا اعادہ کیا یعنی اس کو دہرایا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. معافی تب تک ہے جب سیدھے رہیں گے. معافی کرنے کے بعد یہ نہیں کہ ایک دفعہ صفحہ صاف ہو گیا تو جو مرضی کرو. اگر تم پلٹو گے برائی کی طرف تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم بھی اس برائی کا جواب برائی میں دیں گے، یعنی تمہارے اوپر سزا کو مسلط کریں گے. اور کفران نعمت کرنے والے لوگوں کے لیے تو ہم نے جہنم کو قیدخانہ بنا ہی رکھا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. سورۃ بنی اسرائیل میں زیادہ قرآن اور اس کے اوپر آنے والی باتیں اور اس سے تعلق جوڑنے کے سلسلے اور اس کی ہدایت کا ذکر ہے. ہر سورت کا ایک موضوع ہوتا ہے نا، تو اس کا موضوع القرآن ہے. حقیقت یہ ہے یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ خوشخبری دیتا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. تو قرآن کی جو افادیت یا اہمیت ہے، قرآن بہترین کلام کیسے ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سیدنا علی علیہ السلام سے ملا اور دیکھا کہ یہ لوگ کیسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو ان قریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہوگا. میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول اس فتنہ سے بچاؤ کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچاؤ کی صورت صرف اللہ کی کتاب ہے، جس میں تم سے پہلے لوگوں کی حالات ہیں اور بعد والوں کے لیے بھی، اور تمہاری باہمی معاملات کے متعلق کا حکم بھی ہے. وہ دو ٹوک بات کرتا ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں کرتا. جس نے اسے حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، اور جس نے قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں میں راہ ڈھونڈی اللہ اسے گمراہ کر دے گا. نسخہ کیمیا گھر میں موجود ہے، ہم تعویلات لیتے ہیں غیر قوموں سے. اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو. وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اور حکمتوں سے لبریز نصیحت ہے. وہی صراط مستقیم ہے جس سے خواہشات کا یعنی خاتمہ ہوتا ہے، اور جس نے خواہشات کا خاتمہ نہیں کیا لوگوں کی زبانیں اسے جس سے خواہشات کا کجر نہیں ہوتی اور لوگوں کی زبانیں اسے مشکوک نہیں بناتی. یعنی خواہشات نہیں پیدا ہوتی، اس کو تابع کرنے سے خواہشات کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ شک میں نہیں ڈالتا بلکہ شک سے نکالنے والا ہے. اس سے عالم لوگ سیر نہیں ہوتے. جو اس کو پڑھنے والا، سیکھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا وہ کبھی نہیں اس کا پیٹ بھرتا. اسے بار بار پڑھنے سے کبھی جی نہیں اکتاتا. وہ پرانا کبھی بھی معلوم نہیں ہوتا. اس کی عجابت کبھی کبھی ختم نہیں ہوتے. قرآن ایسی کتاب ہے جسے
جب اسے جنہوں نے سنا تھا تو فوراً بول اٹھے تھے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، سو ہم اس پر ایمان لیا ہیں۔ جس نے قرآن کے مطابق کلام کیا اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا اس سے اجر دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اسے سیدھی راہ دکھلا دی، اور یہ باتیں خوب یاد رکھ لو۔ اب یہ کتنی پتہ کی باتیں ہیں قرآن کے بارے میں کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس طرح کا ہونا چاہیے، علم الیقین والا۔ انسان وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے تھی۔ یہ کون سے شر کی بات ہوتی ہے؟ یہ غصے میں جب انسان نا منہ سے بد کلامی کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی بعض اوقات کہتا تھا، اور یہ جو کہتے ہیں نا دفع ہو جا، یہ ورڈ انتہائی یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے یوز کیا تھا، رحمت سے دور ہو جا۔ تو کبھی نہیں کہنا چاہیے اولادوں کو اس طرح دفع ہو جاؤ، اور کوئی پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی ہو جائے تو انسان کی جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں بد دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اپنے ہاتھوں اپنے نقصانات برداشت ہوتے ہیں، پھر اپنی باتیں اپنی اولاد پہ پڑ جائیں تو انسان کہاں کا رہتا ہے۔ اور یہ جلد بازی جو ہے نا یہ بہت بری چیز ہے، جس میں انسان بیزار ہو کے غصے میں آ کے اس طرح کے آل فال منہ سے بولنے لگتا ہے۔ اس لیے ہم والدین ہیں، سوچ سمجھ کر، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، سوچ سمجھ کر جو ہے نا ہمیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں دینی چاہیے۔ عبد الرحمن سدیس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کو ایک اپنی طرف سے جیسے غصے میں کہتے ہیں نا بدعا دی۔ بدعا وہ تھی کہ جس میں غصہ بھی نکلا، جیسے کہتے ہیں نا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ کہتے ہیں میں اتنا شرارتی تھا کہ اس پر ماں نے غصے میں دانت پیستے ہوئے مجھے یہ کہا کہ اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ اب یہ دیکھیں کتنی اچھی نیک سوچ والی ماں تھی نا۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں پہ اگر کبھی غصہ آ جائے تو اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے متقین کا امام بنائے، اللہ تیری اصلاح کر دے۔ ٹھیک ہے دانت پیس کے بھی کہہ دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہے تو نیک دعا نا جو جا کے لگے گی انشاءاللہ۔ تو انسان کو رکھنا چاہیے کہ قبولیت کی کون سی گھڑی ہے، پتہ نہیں بدعا پہ تو نہیں پڑ گئی۔ اور پلٹ کر اگر خدا نخواستہ کسی کے لیے انسان نے بددعا کی ہوتی ہے نا اپنے اولاد سے چھوڑ کے علیحدہ سے کسی اور پہ، کہ جیسے کسی سے کوئی ظلم سہا ہو اور کوئی انسان گھر بیٹھے اس کے لیے بددعا کی کلمے بول دے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے انسان ان کو بہت ہی کالا سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اتنے کالے نہیں ہوتے کرتوتوں میں۔ لیکن انسان اگر خدا نخواستہ ایسی بددعا دیتا ہے تو بددعا بھی اگر اس کے حق میں جانی ہوتی ہے جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا تو پھر چلی جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس کے حق میں نہیں جانے والی ہوتی تو واپس پلٹ کے اس کے منہ پہ آ کے لگے گی جس نے بددعا دی تھی۔ تو دیکھیں انجانے میں انسان کیا کما رہا پھر۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو ید الانسان بالشر دعاہ بالخیر، وہ شر کو پہلے مانگتا ہے خیر سے۔ وکان الانسان عجولا، انسان تو ہے ہی بڑا جلد باز۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کی دو نشانیاں بنایا، رات کو اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ سال کا حساب بھی معلوم کر سکو۔ دن اور رات کا آنا ہمارے دنوں کی کمی پیشی کا ایک واضح اظہار ہے نا۔ رات آ گئی تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلا دن جو تھا وہ گزر گیا اور اگلا دن آنے کی امید ہو گئی۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممتاز کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہیں، پڑھ جاتی ہیں۔ ایک مظلوم کی دعا، بد دعا، بلکہ دعا نہیں کہا، بد دعا۔ تین لوگوں کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے، ایک مظلوم کی بد دعا، دوسرے مسافر کی دعا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا سفر پہ جانے والا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پلیز دعا میں یاد رکھنا۔ یا ہمارے لیے بھی یہ نسخہ ہے کہ ہم سفر میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ دیکھیں ہم زمین سے اٹھ چکے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اوپر گئے ہوتے ہیں۔ زمین جو ایک واسطہ تھا نا ہدایت لینے کا، اس سے اٹھ کے اوپر گڑے ہوئے اور اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو سفر میں اگر دعا کریں گے تو سفر کی موت خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، سفر حادثاتی موتوں سے بچا کے رکھے، تو ایمان اور ہدایت کی وجہ سے بعض موتیں، سفر والی موتیں بھی شہادت کا رتبہ پا جاتی ہیں۔
لیکن کب جب انسان غفلت میں نہ پڑا ہوا ہو. سفر میں سب سے زیادہ انسان ریلیکس ہو جاتا جا کے, چلو اب تو نہ برتن اٹھانے ہیں نہ کھانا بنانے کی فکر ہے, تو بس بیٹھے موج کریں. پھر اسکرین پہ جو اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ادھر کی کر کے. تو کیا پتا اگر اسی موقع پہ اگر غفلت میں انسان کے اوپر موت آ جائے تو کیا بنے گا. اللہ اکبر. اور بعض اوقات لوگوں کو فلائٹ کے اندر موت آ جاتی ہے, اور سوچے ذرا کہ اللہ نے کہاں لکھی تھی ان کی موت. نہ زمین کی سطح پہ ہوں گے تو نہ آسمان کے اوپر پہنچے ہوئے ہوں گے, درمیان میں معلق. اور بعض کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹوائلٹ میں گئے تھے تو وہیں پہ ان کی موت آ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں میں انوالو کرے, نیک جگہوں پہ ہماری موت آئے. کیونکہ شیطان کا گھر ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا. ایسے حادثے میں تو انسان وہاں پہ رب کا نام بھی نہیں لے سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے نیک جگہ نیک کاموں کی توفیق پہلے مانگتے رہنا چاہیے, پھر نیک جگہوں پہ اللہ تعالیٰ سے آخری انجام مانگنا چاہیے, نیک لوگوں کے سپورٹ ہوتے ہوئے, نیک لوگوں کی سراؤنڈنگ میں. کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا نا تو وہ کہتے ہیں نا سہارا بہت بڑی چیز ہوتی ہے, کہ کوئی ریمائنڈر مل جاتا ہے, کوئی بہترین نصیحت آپ کو مل سکتی ہے اینڈ پہ. ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا جو کہتے ہیں نا, تو وہ بن جاتا ہے انسان کے لیے. تو اب اس کے بعد اللہ نے 2 نشانیاں دکھائی ہمیں دن اور رات کی. دن روشن ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں بھی فضل تلاش کرو اور اپنے رب کو راضی کرو, اور رات اگر تاریک ہے تو اس میں بھی فضل تلاش کرو اور رب کو راضی کرو. تو دونوں اپرچونٹی موجود ہیں. اس کا مطلب ہے جو نائٹ شفٹ کرتے ہیں وہ حلال ہے, حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو ڈے شفٹ کرتے ہیں وہ بھی حلال ہے. لیکن ٹھیک ہے, اس کا پھر دورانیہ ہمارے پاس جو ہے نا ہماری سسٹم باڈی کی امانت ہے ہماری, اس کا خیال رکھتے ہوئے نیند کے روٹے کو, اور مستقل نائٹ شفٹ پہ اگر اپنے آپ کو نہ رکھیں تو بہتر ہے, کیونکہ صحت ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. جو اندر کا سائیکل ہے نا, وہ جو رات کے ساتھ شٹ ڈاؤن ہو رہا تھا اس کو ہم نے اویک کرنے کی طرف لگا دیا. تو اس سے ہے کہ اس سے نکل سکتے ہیں تو نکلے, نہیں نکل سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فضل بنایا, اس کے بھی اوپر بھی اجر بنایا, ٹھیک ہے. اور مبارکباد کی مستحق ہے وہ بہن, ایک ہی بہن ہے میرے سامنے اس وقت بیٹھی, جو نائٹ شفٹ کرنے کے بعد اس وقت عائشہ کلاس میں ہے. تو سبحان اللہ, بڑی بات ہے کہ نائٹ شفٹ کری ہو کسی نے, اور نائٹ شفٹ کے بعد وہ پھر آپ کو کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں پوری رات جا کے ہم سے اٹھا نہیں جاتا دوبارہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی بھرپور نیکیاں کمانے والا بنائے, اور سب کے لیے ایک ایک قدم پہ اجر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الہی جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں صبارین شکور بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ بے شک بھلائی کرنے والوں کو بھلائی پلٹ کے انہی کی طرف آتی ہے, ہمیں سب کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے والا بنا دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں خیر کی دعاؤں میں سبقت لے جانے والا بنا دے. یا اللہ اپنی نشانیوں سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دے, اور قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.